یہ صرف کاغذ ادھر سے ادھر رکھے ہوئے، شیئر ادھر سے ادھر رکھے ہوئے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو شیئر انڈیکس اتنا اوپر چلا گیا ہے تو کیا پاکستان میں انڈسٹریز، جو پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے اس وقت 1500 تھا انڈیکس، اب 7500 ہو گیا ہے، تو کیا 5 گنا انویسٹمنٹ ہو گئی ہے ہماری صنعت میں اور تجارت میں اور اس میں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی. یہ صرف انہوں نے اپنے پیسوں سے سٹا کھیل کے، اور ایسا ہی سٹا کھیلا جا کے سوروز نے انڈونیشیا کی معیشت اور ملیشیا کی معیشت لوٹ لی تھی. اور یہ پیسہ اسی وقت مل سکتا ہے سٹے کے لیے جب سود پہ پیسہ اویلیبل ہو. لہذا یہ کہنا کہ بینکنگ میں نقصان ہوگا یا کیپٹل فارمیشن نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی اور ایک بات جمپ کر کے آ جاتا ہوں. مشارکہ مداربہ پہ سرمایہ کاری اگر ہو، ہم نے ایک مثال اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں جو مولانا ستار خان نیازی علیہ رحمہ اور اس خادم نے اس کے جواب میں دی تھی، اس میں ایک مثال ہے. میں ورکنگ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ازمپشن پہ کہ ملک میں کاروبار پہ 30% سال کا منافع کا یہ مفروضہ ہے، اور اس میں ایک سرمایہ کار اپنا 20% لگا کے 80% قرضہ سود پہ بینک سے لیتا ہے. اس کو ہم سودی بنیاد پہ دیکھیں تو جو اس کے بینیفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، بینک کے مالک کو اس کے اپنی سرمایہ کے اوپر جو اس نے بینک قائم کرنے میں لگایا ہوا ہے، اس پہ 300% منافع ہوتا ہے سال کا. جس پہ بینک میں جس نے اپنا پیسہ، وہ اس طرح تفصیل میں نہیں جاتا، بس بچا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جوابات دے رہا ہوں، جو مانگے جائیں گے میں اس کے کیلکولیشنز دوں گا. اور سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ پہ جو اس کا اپنا ہے، قرضے کا نہیں، اس پہ اس کو 80% سالانہ اس کو منافع ملتا ہے. اور جس کا پیسہ ہے کھاتے دار، یہ اسٹیٹ بینک کی فیگر ہے، ایوریج اس وقت 5% شرح پہ کھاتے داروں کو ایوریج ہے، کسی کو 7، کسی کو 8، کسی کو 3، کسی کو بلا سود. تو بہرحال 6% جن کا اصل پیسہ ہے ان کو 6% ریٹرن، 80% سرمایہ دار کو جس نے قرضہ لیا ہے، اور 300% جس نے بینک قائم کر کے یہ کاروبار کیا اپنے. اب اسے اگر ہم مشارکہ مداربہ پہ، اس وقت 10% ہے مداربہ کی اجازت قانونی، اور مشارکہ تو جتنا پیسہ ہوگا اس کے تناسب میں منافع جائے گا. اگر اس پہ اسی تک کو تقسیم کیا جائے اسی 30% منافع سے، تو جو کھاتے دار ہے اس کو 6% کی جگہ 18% سالانہ ریٹرن ہوتی. میں ریٹرن کی بات کر رہا ہوں. جو سود کی صورت میں 6% مل رہے ہیں، وہ منافع کی صورت میں 18% ملیں گے اسی 30% کی منافع سے. اور جو سرمایہ دار کو 80% مل رہے تھے، وہ اس کا کم ہو کے 42% ہو جائے گا. اور یہ بھی کوئی کم ریٹرن نہیں ہے کہ 42% ہو اور وہ انٹرپرینر پیسہ نہ لگائے، یہ بھی بہت ہے. اور جو بینک ہے اس کو 300 کی جگہ 180% ریٹرن آتی ہے. اب اس بنیاد پہ جب آپ سودی بینکنگ ختم کر دیں، یہ قانون بدل دیں، اور لوگوں کو منافع میں یہ اتنا زیادہ ملے، تو کیا کیپٹل فارمیشن زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ لوگ تو 18% لینے کے لیے اور زیادہ آئیں گے. تو یہ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ غلط ہیں. پھر مجھ سے پہلے بھی کہا گیا، میں صرف جملے پہ تکرار کر لوں کہ اس میں صرف پیداوار بڑھا کے ہی آپ منافع کما سکتے ہیں. وینچر کیپٹل منافع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا. تو جتنا وہ سرمایہ دار ہے، جتنا وہ بینک کا کیپٹل فارمیشن ہے، یہ سارے کی ساری اداراتی قوتیں لگیں گی کہ پیداوار ہو تو منافع ہے، ورنہ اگر پیداوار نہ ہو تو نقصان ہوگا. لہذا اب تو یہ آرام سے سوتے پڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ کی تنخواہیں ہیں، ان کی فیسلٹیز ہیں، اور جس کو قرضہ دیتے ہیں وہ پیداوار کرے نہ کرے، جو بھی نقصان پہنچانا ہے پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کرپشن کو بھی دیکھیں تو یہ بھی سود کی بنیاد پہ بینکوں سے پیسہ لے کے دیا جاتا ہے. اگر وہ نہ اویلیبل ہو تو کوئی 90 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے سود کرپشن میں نہیں دیتا.
کے پاکستانی نتائج پہ آ جاتا ہوں. جو سودی قرضے میں پاکستان کی صورتحال اس سود کی وجہ سے آ جاتا ہوں. یہ میں بتاؤں کہ 1947 سے 1970 تک حکومت پاکستان ٹیکسوں میں سود وصول نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے سودی قرضے نہیں لیے ہوئے تھے. پاکستان ٹوٹنے تک بجٹ میں سود نہیں ہوتا تھا. آج بجٹ میں سود 350 ارب روپے سے زیادہ ہے جو ٹیکس سے آپ غریبوں سے زبردستی لیتے ہیں, سود خوروں کو دیتے ہیں. امیر امیر تر ہوتا ہے, غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اس وقت ملک کے قرضے 36 ارب ڈالر ہیں. آپ 40 ارب ڈالر سود میں ادا کر چکے ہیں اب تک, اور 36 کے 36 قائم ہے. مقامی 2500 ارب روپے کا سود ہے, 2500 ارب روپے کا قرضہ ہے, اور اس پہ ان 20 سالوں میں آپ 3000 ارب روپے سود ادا کر چکے ہیں قوم سے لے کے. اور آپ اس فیگرز کو ٹوٹل کریں, ہزاروں اربوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ قوم سے کتنا کچھ آپ لے چکے ہیں اور کیوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو جاتا ہے. میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عرض کروں, تفصیل اور زیادہ ہے, کہ اگر تمہاری دولت امیروں میں گردش کرنے لگے اور غریبوں میں نہ جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ بنسبت اس کے کہ تم زمین کی پیٹ پہ رہو. تو یہ اس وقت جب 1970 میں 10 لاکھ ہمارے غریب لوگ تھے, 1977 میں 1 کروڑ غریب ہوئے, سرکاری فیگر سے, 1999 میں 4 کروڑ, اور اس 5 سال میں اسی وجہ سے 6.5 کروڑ وہ غریب ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور اس کا صرف اور صرف جو ذمہ دار فیکٹر ہے وہ یہ سودی بینکنگ ہے. لہذا اگر آپ یہ سود ختم کر دیں, اور چونکہ وہ پیداواری اس کا سرمایہ کا لگانا ہے جو ملک کا ریسورس ہے, تو اس سے آپ پیداوار پھر امپلائمنٹ دے کے ہی کریں گے, اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتی. بے روزگاری اس وقت 1 کروڑ بے روزگار ہے, اس کو کام ملے گا کیونکہ دوسری طریقے سے منافع نہیں ہو سکتا. میں نے وقت لے لیا, آپ کا بہت شکریہ. میں نے آپ کے ٹائم کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جتنے حضرات سود کے خلاف فرماتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں. اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ سود ختم کرایا جائے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات قوم کو اس تحریک پہ لے آئیں کہ جو نظام اس وقت ہے وہ مجبوراً اس سود کو ختم کرے, ورنہ دوسر کی کوئی راہ نہیں. اور یہ حضرات کی قیادت فرمائیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک شعر عرض کر دوں. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ مرد درویش خدا نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ, ہوا ہے تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا. اب میں آخر میں صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین, میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل میں نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کی بات سے جو اختلاف کیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے. آج میرے نزدیک وہ بات اور زیادہ واضح ہو کر آ گئی, اور خود جسٹس صاحب کے کل جو کچھ بیان فرمایا تھا اسی کے اندر سارا مواد موجود تھا. اگرچہ عبدالودود خان صاحب کو شکایت ہے کہ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اور لوگوں نے کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, یہ سب اپنی جگہ, لیکن ہمیں معلوم ہے اوپر وہ نظام مسلط ہے کہ آپ کچھ بھی کر دیں وہ اس کو کبھی ختم نہیں کریں. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے, ہماری ساری جو ہے کمزوریوں کے باوجود فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, تو اب اس کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ ہماری کمیاں اگر تھیں بھی تو اللہ نے کنڈون کر دیا ان کو. لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ کہ یہ نظام شیطانی نظام, اس شیطانی نظام کا امام